أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام وعجل فرجهم. کتاب حلقہ اولا میں ہماری بحث اور گفتگو چل رہی ہے جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ کے بارے میں. تو گزشتہ درس میں ہم نے صاحب کفایہ احمد خراسانی کا نظریہ پڑھا تھا. وہ یہ تھا کہ جو نسبت پائی جاتی ہے یعنی وہ نسبت جو حال اخبار اور حال انشاء میں ہے بیتوں میں وہ ایک ہی ہے. یعنی بیتوں دلالت ایک ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے مطلوب تصوری میں دونوں جملوں کے درمیان. یعنی بیت الکتابہ بے دینار اور بیت الکتابہ بے دینار یعنی کوئی فرق نہیں ہے جو مطلوب تصوری میں مرحلہ تصوری میں مرحلہ مطلوب تصوری میں ان دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے صرف اور صرف مطلوب تصدیقی میں. وہ کیا ہے کیونکہ بائے جو ہے جب انشاء جملہ انشاء میں جو ہے ہم جملہ انشائیہ بولتے ہیں تو بائے اس میں جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اعتبار تملیغ اور جو غیر بائے ہیں وہ قصد کرتا ہے جملے سے اس کے حکایت مضمون پر. صحیح. یعنی خبر دینے والا کوئی چیز آپ کو پیدا نہیں کر کے دے رہا ہے کوئی چیز پیدا نہیں کر رہا ہے اس میں بلکہ بتا رہا ہے جو ہو چکا. برخلاف اس کے جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ میں آپ کو خبر نہیں دی جا رہی ہے بلکہ کسی نئی چیز کو بنایا جا رہا ہے ایجاد کیا جا رہا ہے کسی شے کو ایجاد کیا جا رہا ہے پیدا کیا جا رہا ہے. کریں من الواضح ان هذا کلام اذا تعلق نہ ہو پر یہ بات واضح ہے کہ کلام اور رسول جو ہے وہ فإن تعلق نہ ہو تعقل نہ ہو اگر اس میں ہم جو ہے غور و خوض کریں فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد. تو یہ صرف اور صرف یہ جملہ مشترکہ ایک لفظ میں تمام ہوتا ہے بین الانشاء والاخبار. اخبار اور انشاء میں یہاں ایک لفظ میں تمام ہوتا ہے. جیسے فی بیتو ولا يمكن ان ينطبق على ما يختص به الانشاء او الاخبار من جمل. اور ممکن نہیں ہے کہ منطبق ہو على ما يختص به جو چیز اس سے مختص ہے انشاء اور اخبار سے. فصیغۃ الامر مثلا جملہ انشائیہ صیغہ امر کیا ہے جملہ انشائیہ ہے. ولا تستعمل للغاية عن وقوع الحدث اور یہ استعمال نہیں ہوتا کسی حدث کی حکایت کے لیے. جملہ انشائیہ کس لیے استعمال ہوتا ہے ولا تستعمل للغاية وقوع الحدث وانما تدل على طلب وقوعه. یعنی جملہ انشائیہ یعنی افعل مثلا افعل اضرب انصر تو یہ حکایت کر رہا کسی یعنی شے کی جو واقع ہو چکی یہ طلب ہے اس میں واقع کرنے کا طلب ہے اس میں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ولا تستعمل للغاية عن وقوع الحدث یہ استعمال نہیں ہوتا حکایت کے لیے کسی حدث کے واقع ہونے پر بلکہ وانما تدل على طلب وقوعه بلکہ دلالت کرتا ہے صرف اور صرف على طلب وقوعه. انصر کیا ہے طلب ہے اس میں کس چیز کی کہ اس کو یعنی واقع کرو یعنی مدد کرو مدد کی نہیں کرو یعنی اس چیز کو پیدا کرو. ولا يمكن القول هنا اور یہاں پر یہ کہنا ممکن نہیں ہے بأن المدلول التصوری لافعل کہ مدلول تصوری افعال کے لیے نفس المدلول التصوری جملہ خبریہ وہی ہے. یعنی یہاں پر یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے کہ مدلول تصوری افعال کے لیے وہی ہے بالکل مدلول تصوری جو جملہ خبریہ کے لیے ہے. بیت الکتابہ بدینار یا نصرت مثلا زیدان میں نے زید کی مدد کی
صحیح. یعنی یہ چیز اور عنصر یہ دونوں برابر نہیں ہے. مطلب تصوری یعنی بالکل وہ جملہ وہی نہیں ہے. یعنی عنصر نظر تو جیسا نہیں ہے. مثلا عنصر نظر تو زیادہ جیسا نہیں ہے، بلکہ اس میں نظر تو یعنی عنصر میں آپ طلب کر رہے ہیں کسی شے کے واقع ہونے کو، انجام دینے کو. ذرا حالانکہ آپ مثلا نے بیت الکتابہ میں نے کہا بیت اس میں خبر ہے. پھر دونوں جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں. وَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَدْلُولِ التَّصْدِيقِ فَقَط. اور ان میں جو فرق ہے دونوں میں وہ فرق کہاں ہے؟ مدلول تصدیقی کا فرق ہے. والدلیل واضح ہوا فرق کہاں ہے؟ مدلول تصدیقی کا. والدلیل علی عدم امکان هذا القول، اور دلیل جو ہے وہ اس پر کہ یہ ممکن نہیں ہے اس قول کا پایا جانا. انا نحس بالفرق بین الجملتین حتی فی حالت تجربہ عن المدلول التصدیقی. یعنی یہ قول آپ کا، یعنی یہ کہنا کہ فرق صرف اور صرف جو ہے وہ دونوں میں مدلول تصدیقی میں ہے، کہ یہ کہنا اس پر کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یعنی یہ کہنا کہ دونوں میں جو فرق ہے جملوں میں وہ مدلول تصدیقی میں ہے، تصوری میں فرق نہیں ہے. کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اس کو انا نحس بالفرق بین الجملتین، یعنی کہ ہم محسوس کرتے ہیں فرق بین الجملتین دونوں جملوں میں. حتی فی حالت تجرد ایمان مدلول تصدیقی، یہاں تک کہ مدلول تصدیقی کے علاوہ بھی ہم دونوں جملوں میں فرق محسوس کرتے ہیں. صاحب کفایہ نے کیا کہا کہ دونوں جملوں میں جو فرق ہے وہ مدلول تصدیقی میں مدلول تصوری میں نہیں ہے. صحیح. لیکن صاحب کتاب کہہ رہے ہیں شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. ہم یہ لفظ کہیں، ہم یہ کہیں اس قول پر ہمارے کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں فرق دونوں جملے میں، حتیٰ کہ مدلول تصدیقی کے علاوہ بھی ہم محسوس کرتے ہیں. وَاسِمَاعُهُمَا مِن لَفْظٍ لَا شُعُورَ لَهُ، اور جب ہم ان دونوں لفظوں کو سنتے ہیں کسی ایسے بولنے والے سے کہ جس کو شعور بھی نہیں ہے. تو جسے شعور نہیں ہے، جو عدم شعور میں بول رہا ہے، وہاں مدلول تصوری ہوتا ہے تصدیقی ہوتا ہے؟ تصوری ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فرق تصوری میں پایا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں صرف فرق جو ہے تصدیقی میں ہے، جبکہ تصوری میں بھی ہے. ایک جگہ خبر دی جا رہی ہے، ایک جگہ کسی شہر کو مسئلہ ہے پہلا ایجاد کیا جا رہا ہے، ایک جگہ ایجاد کیا جا رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف تصدیقی میں فرق ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تصوری میں محسوس کرتے ہیں اس چیز کو کہ انسان کوئی غفلت میں بولے، سوتا ہوا بھی بولے یا لاشعوری میں بولے. کوئی انسان لاشعوری میں کہے بیت الکتابہ، تو ہم اس سے کیا سمجھیں گے؟ آپ خبر دے رہے ہیں بیت الکتابہ بدینار، میں نے کتاب بیچی 1 دینار میں، تو وہ آپ خبر دے رہے ہیں. لیکن آپ کہیں بیت الکتابہ بدینار، تو اس میں فرق محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں ایجاد ہو رہی ہے شے، کوئی شے کوئی نئی چیز ہے جو پیدا کی جا رہی ہے یہاں پر جو ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ کہ فرق جو ہے صرف اور صرف مدلول تصدیقی میں ہے، تصوری میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں تو کوئی دلیل نظر نہیں آ رہی اس میں جو ہے. آپ کے پاس اس میں کیا دلیل ہے؟ صحیح ہے. والدلیل علی عدم امکان حاضر قول، دلیل اس قول کے ممکن نہ ہونے پر، اس قول کے کہ فرق صرف اور صرف مدلول تصدیقی میں ہے، تصوری میں کوئی فرق نہیں ہے. کہ اس قول پر کوئی دلیل؟ ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ فرق دونوں جملوں میں ہے، یہاں تک کہ مدلول تصوری میں بھی دونوں جملوں میں فرق پایا جاتا ہے، چاہے مدلول تصوری ہو تصدیق میں. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا فرق ہمیں محسوس ہوتا ہے مدلول تصوری میں بھی، مدلول تصوری میں بھی محسوس ہوتا ہے. وہ کیوں؟ ایک انسان یہ کہے کہ مثلا بیت الکتابہ، میں نے کتاب بیچی، یہ خبر ہی دے رہا، کوئی چیز پیدا نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو چیز ہو چکی اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے، متنبع کر رہا ہے، بتا رہا ہے آپ کو. اور بیت الکتابہ بدینار، میں نے آپ کو 1 دینار میں کتاب، مثلا یہ جملہ بیت الکتاب بدینار، یہاں خبر نہیں دے رہا ہے، بیت الکتابہ بدینار میں خبر دے رہا ہے. لیکن بیت الکتابہ بدینار، میں نے آپ کو کتاب دی 1 دینار میں، یہ دی نہیں ہے، دی نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو کتاب گویا دے رہا ہوں.
ملکیت پیدا کروایا آپ نے صوفیوں میں، یہ جملہ ہے۔ حتیٰ یہ لاشعوری طور پر بھی کوئی کہے تو فرق محسوس ہوگا، لاشعوری طور پر بھی کوئی کہے تو فرق محسوس ہے، یعنی مدلول تصوری میں بھی فرق پایا جاتا ہے، ایسا نہیں صرف تصدیقی میں ہی پایا جاتا ہے۔ الدلالات التي يبحثونها علم الاصول، وہ دلالات جن میں علم اصول جو ہے وہ بحث کرتا ہے، نستطيع ان نقسم العناصر اللغویہ من وجهة نظر اصولیہ الى عناصر مشترکہ فی عمل الاستنباط وعناصر خاصہ فی تلك العملیہ۔ یہ انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے، آج ہم جو ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ یہ بحث شروع ہوگی کہ الدلالات التي بسونا علم اصول، وہ دلالات جن کے ذریعے یا جن میں بحث کی جاتی ہے علم اصول میں، علم اصول جن کے بارے میں بحث کرتا ہے، انشاءاللہ یہ کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ